الحمدللہ اب قانون اس کی عملداری کا کچھ شائبہ نظر آنا شروع ہو گیا جی. جس طریقے سے یہ گمسان کا رن پڑا ہوا پچھلے چند ہفتوں سے، ویسے تو کئی مہینوں سے، لیکن سسٹم جس طریقے سے ایکسپوز ہو رہا تھا، الحمدللہ جی ٹریبونلز نے اپنے فیصلے دینا شروع کیے ہیں. کیونکہ یہ ٹریبونلز والے نا آر او نہیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ انتظامی افسران نہیں ہیں، یہ بیوروکریٹ نہیں ہے جن کا جب جی چاہے کان میں روڑا جا سکے، جن کو جب جی چاہے ڈکٹیٹ کیا جا سکے کہ اگر آپ نے یہ بات نہیں کی تو آپ کی ٹرانسفر یقینی ہے، اگر آپ نے یہ نہیں کی تو آپ کو ڈیموٹ ہو جائے گا، آپ نے یہ نہیں کیا تو آپ کی اے سی آر پہ سوال کے نشان ہوں گے، آپ نے یہ نہیں کیا تو فلانا دور افتادہ میں جا کے آپ کی پوسٹنگ ہو جائے گی. یہ سب ہوتا ہے پریکٹیکلی. جن کے گھر میں اگر کوئی نہ کوئی الیکشن کمیشن کا یا الیکشن کے کوئی افسران جو ہیں جو الیکشن کے ڈے پہ کنڈکٹ کرتے ہیں یا آر اوز ہیں، ان کو سب بہت اچھے سے پتہ ہے کہ سرکاری ملازمین کو کس طریقے سے توڑا اور مروڑا جاتا ہے، اپنے مطلب کے نتائج لیے جاتے ہیں. میرے لیے تو کوئی کنفیوژن نہیں ہے کہ میری فیملی میں ایسے بہت سے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، جو میں بتاتے کہ کس وقت کس موقع پر کس مرحلے پہ یہ سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال آر اوز آپ کو پتہ ہے وہ ہے نہیں، تو ٹریبونلز ہیں، ٹریبونلز میں حاضر سروس ہائی کورٹس کے ججز ہیں، اور ججز تک پہنچنا کوئی عام کام نہیں ہے. کچھ تک تو شاید پہنچا جاتا تھا، لیکن ہر ایک تک پہنچنا اتنا آسان کام نہیں ہے تو جنہیں اتنی آسانی سے ڈکٹیٹ کیا جا سکے. تو میں پریڈکٹ بھی کیا تھا، اور سب سے پہلے پریڈکٹ کیا تھا کہ یہ سرپرائز مل سکتا ہے، ملے گا. اتنی بڑی تعداد نہیں، بہت بڑی تعداد واپس بھی آئے گی، اور وہی ہوا ہے جی. کیونکہ یہ ہائی کورٹس کے ججز ہیں جو ٹریبونلز میں بیٹھے ہیں، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف دینا شروع کر دیا ہے. ٹھیک ہے جی. بڑی تعداد میں پاکستان تحریک انصاف کے کاغذات نامزدگی جو آر اوز نے مسترد کیے تھے وہ ٹریبونلز پہ آج سے اس کی پیشی شروع ہو چکی ہے، کیونکہ 10 تاریخ تک یہ سارا معاملہ نبٹنا ہے، اور 11 تاریخ کو فائنل لسٹیں جاری ہونی ہے، 12 تاریخ کو پارٹی کے ٹکٹس ایشو ہونے ہیں. تو منظور ہونا شروع ہو گئے جی. شیخ رشید صاحب سے شروع کر لیں جی، ان کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے کہ 2 حلقوں سے 50-51 سے کاغذات منظور ہو گئے. اعجاز الحق صاحب، ضیاء الحق صاحب کے صاحبزادے جی، ان کے بھی کاغذات نامزدگی منظور ہوئے ہیں. اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے جو کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے تھے لاہور سے اور میاں والی سے، دونوں جگہوں پر اپیل سماعت کے لیے منظور کر لی گئی ہے. جسٹس ہیں لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس چودھری عبدالعزیز، انہوں نے اپیلیں منظور کی ہیں. اگر کوئی بہت بڑی قطغن نہ ہو تو یہاں بھی ایک اچھی خبر مل سکتی ہے، کیونکہ یہ کیس جو ہے یہ سپریم کورٹ میں جانا ہی جانا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کی سزا معطل ہوئی ہے، فیصلہ معطل ہونا ہے، اور ابھی یہ سپریم کورٹ کے اندر معاملہ ہے. تو یہاں ایک سرپرائزنگ فیکٹر ہے جو یہاں تیار ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ جو بیچارے نظر بند تھے، ضعیف رہنما پاکستان تحریک انصاف کے، بلکہ بانی رہنما فردوس شمیم نقوی، ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی ہے. یہ بھی بہت بڑی بات ہے، یہ بڑا چیلنج ہے نا سر. ایک بندے کی سیٹ بتائے گی کہ آپ کہاں ہیں، باقی تو جو لوٹے چھوٹے ہو گئے یا دباؤ پریشر میں پریس کانفرنس کر دی وہ لوگ ہیں. ان کی سیٹیں بڑی میٹر کرتی ہیں. یہ آپ اس ایک سیٹ کریں، یہ پوری کراچی بتائے گا، یہ چیزیں ہوں گی. تو بہرحال ان کو اجازت مل گئی ہے. فواد چودھری کے کاغذات منظور کر لیے گئے ہیں، اور مطلب بڑے لوگوں کے کاغذات منظور ہو رہے ہیں جی. اور 10 تاریخ تک یہ سلسلہ چلے گا، اور 12 تاریخ کو الیکشن کا نشان جو ہے انتخابی نشان وہ الاٹ ہونا ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت بڑا ریلیف ہے. نون لیگ کے لیے یا ان کے مخالفین کے لیے، پی ٹی آئی کے، ان کے لیے بڑی تکلیف ہے اور بڑا سیٹ بیک ہے، کیونکہ ان کے سپنے کسی اور نہج کے اوپر سجائے گئے تھے، لیکن پریکٹیکلی یہاں یہ معاملہ چل رہا ہے. ادھر اور بتاتا ہوں آپ کو جی، لاہور ہائی کورٹ سے ایک بہت اہم اور بڑا فیصلہ آیا، اور لاہور ہائی کورٹ نے ایک درخواست دی گئی تھی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کہ عمران خان صاحب کے نام کے ورنہ میڈیا نشر نہیں کرتا عمران خان صاحب کا نام. وہ قاسم کے ابا اور بانی چیئرمین اور پی ٹی آئی چیئرمین یہ کہہ کے بات کی جاتی ہے نا. تو اور اس پہ تھا، اور اس کے بعد پھر وہ درخواست ہوئی کہ اس کے باوجود اس پہ عمل نہیں ہو رہا تھا. تو پھر ان کے نام کے اوپر بیپ لگ جاتی تھی، جیسے عمران خان تو ٹی کی آواز آ جاتی تھی جناب، وہ بیپ لگ جاتی تھی، اور ان کا نیٹ ساؤنڈ نہیں چل سکتا. عمران خان صاحب کی کہیں آواز نہیں چلتی. ہم نوٹ کریں گے بات، آواز تک نہیں چل سکتی. یعنی نیٹ ساؤنڈ نہیں ہوتا ویسی ہی آواز چل جائے، اگر خبر کے اندر بات کرنی ہو، تصویر تو بہت دور کی بات. تو اس تک سے منع تھا. کبھی قاسم کے ابا اور کوئی اس طرح کی تمام چیزیں چل رہی. تو لاہور ہائی کورٹ ہے وہ بیپ اڑا دیے جی، جس نے بیپ لگائی تھی اس کی بیپ اڑا دی ہے جی. اور پابندی انہوں نے کہا مکمل طور پر ان کی کوریج کرے، جس طرح باقی سیاسی جماعتوں کو ایئر ٹائم دیا جاتا ہے. تمام میڈیا ہاؤسز کو انہوں نے حکم دیا ہے، اور جو بنتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے لاہور ہائی کورٹ نے الطاف حسین صاحب کے اوپر میڈیا کوریج پر پابندی لگائی تھی، جو آج تک ہے، کسی اور عدالت کا نہیں، الطاف حسین صاحب کی ہے. تو آج تک الطاف حسین صاحب کا نام اور یہ تمام چیزیں میڈیا کے اوپر نہیں چل سکتی. تو دیٹس ہی دیکھیں، اس حکم کے بعد عمران خان صاحب کو ریلیف ملتا ہے، ان کی آواز سنائی جاتی ہے، بیپ تو نہیں لگتی، نام لیا جاتا ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے، کچھ عدالت سے بھی اوپر ہے.
لیٹ سی، یہ ابھی ہمیں دیکھنا ہے. کوئی دوسرا راستہ نکالنے کی بھی کوشش کی جا سکتی ہے کہ نہیں عدالت کے اس راستے پر کوئی اور طریقے سے راستہ نکالا جائے. ایک بات بتاؤں، بہت سی چیزیں ریٹرن نہیں ہوتی، وہ فون پہ ہوتی ہیں، وہ بتا دیا جاتا ہے کہ ایسے نہیں ایسے. یہ پیمرا ہی کرتا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں. آپ نے سرویز کے نام پہ کون کون سا پروگرام بند ہو گیا؟ آپ مجھے بتائیں. سروے منع کیا نا، کیوں منع کیا؟ پوری دنیا میں دو الیکشن کے کینڈیڈیٹس کو سامنے کھڑا کر دیا جاتا ہے. یہی تو عوام سے پوچھا جاتا ہے تاکہ ان کو اپنی اصلاح کا موقع مل سکے. مگر یہاں بند کر دیا گیا، اور اس بند کرنے کے چکر میں روڈ شوز بھی بند کر دیے گئے. اتنا گھبرایا والا کام شروع کر دیا. یار یہ کوئی طریقہ ہے یار؟ ہر چیز ابہام کے اندر رکھی ہوئی ہے. تو بہرحال دیکھتے ہیں کہاں. بہت چیزیں میں نے بولا ریٹرن نہیں، فون پہ بھی چل رہی ہوتی ہیں. تو یہاں بھی ایسا ممکن ہے. ایک اور بڑی خبر، اہم خبر، سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیاض حمید صاحب، جی ہاں، ان سے متعلق اطلاعات ہے کہ انہوں نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب سے ملاقات کی ہے، مشورہ لیا ہے کہ چیف صاحب بتائیں میں نے کرنا کیا ہے. تو چیف صاحب نے جنرل فیاض حمید صاحب کو اور کہا کہ بھائی پیش ہونا ہے نہیں ہونا یہ بتائیں، بیان ریکارڈ کرانا ہے نہیں کرانا یہ بھی مجھے بتائیں. اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید انہوں نے کوئی مدد بھی مانگی. تو دونوں صورتوں میں آر پی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے کہا ہے کہ آپ کو دونوں صورتوں میں آپ کو پیش ہونا، اپنا بیان ریکارڈ کروائیں. رہی بات مدد کی، تو کیا مدد کی جا سکتی ہے؟ تو آپ قانون کے مطابق پیش ہو. تو دو نوٹس پہ تو وہ پیش ہوئے نہیں جنرل فیاض حمید صاحب. اور یہ کنفرم ہے کہ وہ 8 جنوری کو فیض آباد دھرنا کیس جو کمیشن ہے اس کے سامنے پیش ہوں گے اور اپنا باقاعدہ طور پر پراپر وے میں اپنا جو موقف ہے وہ ریکارڈ کریں گے کہ اس دن ان کی کنٹریبیوشن کیا تھی. چاہے اس کے کہ اس کمیشن سے جان ویسے ہی نکل چکی ہے کہ وقت کا وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی بیان دے چکا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا تھا میرے کہنے پہ ہوا تھا، میں نے ہی جنرل فیض صاحب کو بھیجا تھا، میری ہی اپروول سے یہ کام ہوا تھا. وقت کا وزیر داخلہ احسن اقبال صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ ہمارے پاس ایسی کوئی اطلاعات نہیں کہ جنرل فیض حمید صاحب اپنی مرضی سے گئے، یہ سب ہماری مرضی اور منشا کے ساتھ ہوا تھا. تو اس کے بعد اس میں کوئی بات رہ نہیں جاتی. لیکن بہرحال جب آپ ایک بندے کا ادھر پیش ہونا، آپ کو پتہ پاکستان میں یہ بھی بڑے معاملات ہیں. تو یہ چیز ہے. مسلم لیگ نون میں ٹکٹوں اور ٹکٹوں کی تقسیم اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کس کے ساتھ کرنی ہے ابھی تک بڑا ابہام ہے اور بڑی اضطرابیت ہے. اور بہت سے امیدوار پریشان ہیں کہ کہیں ان کی جگہ کوئی پیرا شوٹر تو نہیں آ جائے گا، یہ کیا ہوگا. بہت چیزیں کلیئر ہیں کیونکہ کل بلوچستان کا تو اسحاق ڈار صاحب نے نیشنل اسمبلی کی بھی اور پروویژنل اسمبلی کی ٹکٹوں کا اعلان کر دیا کیونکہ وہاں اتنا بڑا کوئی چیلنج ہے بھی نہیں، وہاں ایسا کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے. تو اصل مسئلہ تو ہے سندھ میں، اصل مسئلہ ہے پنجاب میں. تو وہاں ہے اور بڑی، میں نے آپ کو بتایا کہ بڑی تکلیف ہے. میں اگر کئی لوگوں کے نام بھی لے لوں تو احسن اقبال صاحب کا حلقہ ہے، دانیال عزیز صاحب کا حلقہ ہے، اور وہ جو ہیں دانیال دوسرے ہیں فیصل آباد والے ان کا ہے. تو کافی اس میں چیزیں ہیں. تو بہرحال یہ گرمی اور یہ ہیٹ محسوس کی ہے. تو آج مالٹون میں نہیں، جاتی عمرہ میں آج اجلاس بلا لیا گیا اور اس اجلاس کو ہنگامی طور پر اس لیے بلایا گیا کہ اس میں آج فیصلے ہونے ہیں جس میں نواز شریف صاحب کی قیادت ہے. شہباز شریف صاحب ادھر موجود ہیں، اسحاق ڈار صاحب موجود ہیں، مریم نواز اور رانا ثناء اللہ اور یہ دیگر اہم ترین قیادت. اسحاق ڈار صاحب بھی جی یہ سب میل کے آج کوئی حل نکالیں گے. ان کو بھی بڑے اچھے سے معلوم ہے کہ 2300 افراد کے انہوں نے انٹرویو کیے ہیں، 2300 افراد کے انٹرویو کیے ہیں اور کچھ جگہوں پہ ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے، کچھ جگہوں پہ ہاں جی جمع نسق کرنا ہے، جہاں کے وعدے وعید ان کے ہیں، جہاں کے پرومسز ہیں، جہاں اسکرپٹ میں ہیں، کوئی بہت سی چیزیں ایسی ہونی ہیں. تو اس کے بعد دھڑے نکلیں گے اور وہ جو آوازیں نکلیں گی، وہ جو مخالفت شروع ہوگی، تو ہر بندہ تو صبر و شکر کر کے نہیں بیٹھتا. چاہے کہ انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ اپنے علاقے کے مقامی صدر کے پاس لکھ کے دینا ہے کہ اگر اس کو ٹکٹ نہ ملی تو وہ کچھ نہیں بولے گا. ٹھیک ہے، یہاں یہ بھی چیزیں. تو بہرحال وہاں یہ معاملہ ہے. آج یہ ایک اہم ترین اجلاس ہے تو اس سے بھی بڑے زبردست آؤٹ کم نکل سکتے ہیں. عدت میں نکاح کے حوالے سے ہم نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ 10 جنوری کو فرد جرم عائد ہونی ہے نا، تو اس کا تفصیلی فیصلہ جاری ہوا. اس تحریر حکم کے مطابق یہ سماعت جیل میں ہی ہوگی. اور پی ٹی آئی والوں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کے وکلاء نے یہ کہا تھا کہ ہمیں اس میں صحافی حضرات کو پتہ تو چلے کہ کیا ہو رہا ہے، ہمیں بھی اس میں اجازت دی جائے اور عام پبلک کو بھی اجازت دی جائے. تو جناب تفصیلی فیصلے میں اجازت مل گئی عوام اور میڈیا نمائندگان کو. دیکھیں کتنی اجازت ملتی ہے، کتنوں کو ہوتا ہے. یہ اپڈیٹس تھیں. کچھ مزید خبروں کے ساتھ نیکسٹ ولاگ میں آپ کے سامنے آتا ہوں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.